ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعمال کرنا رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہے. ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، کہ ان ایام میں عشر ذی الحجہ میں اعمال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرے تمام دنوں اور راتوں سے افضل ہے. اس کی رات میں قیام کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، تسبیحات میں لگے رہنا، یہ ایسا ہے جیسے شب قدر میں عبادت کرنا. سبحان اللہ، اللہ تیرے عطایا کا کیا کہنا ہے. لیکن ہم اور آپ ہیں کہ دنیا کمانے میں ایسے مست ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان اوقات کی خبر بھی نہیں، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ہم چلے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں. یہ جو وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ موقع عنایت کرتا ہے. ابھی رمضان مبارک کا مہینہ گزرا اور پھر یہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خاص طور سے رجوع کریں، دنیا کی مشاغل کو کم کریں اور اللہ کی عبادت کی طرف اپنے آپ کو قدم بڑھائیں. اپنی عبادتوں میں اضافہ کرو، نوافل کا اہتمام کرو، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرو. یہ اعمال ہمارا پورا سال چلنا چاہیے، لیکن ہم نہیں کرتے تو کم از کم ان 10 دن اور 10 راتوں میں تو اہتمام کریں. ہم پورا سال تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تو کم از کم ان 10 راتوں میں تہجد کی نمازوں کا اہتمام کریں. تو انشاءاللہ جو حجاج کرام جو حج کو گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان 10 دن اور 10 راتوں کی اگر قدر کریں گے تو انشاءاللہ وہاں کی برکتوں کا کچھ چھیٹ ہم پر بھی پڑیں گے. ایک وجہ یہ بھی ہے اس کی ان 10 دن اور 10 راتوں کے اہتمام کی. مفسرین کرام اور شراح حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس 10 رات کی تو قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں کھائی ہے. والفجر ولیال عشر، ولیال عشر سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عشر ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ اس مہینے کی شروع کے 10 راتیں کتنی اہمیت کے حامل، اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہے یہ راتیں. میرے عزیز ساتھیو، عزیز دوستو، قدر کرو. اس 10 دن 10 راتیں کوئی زیادہ نہیں ہیں. آج 1 تاریخ ہو چکی ہے، وہی گزر جائے گا. ہم کتنی وقت اور کتنی راتیں اور کتنے دن ہم نے لہو و لعب میں اللہ کی نافرمانیاں میں گزار دی. کہ ہم 10 دن 10 راتیں اللہ کی عبادت کر کے نہیں گزار سکتے؟ پھر ہم کیا مسلمان، اللہ کی نعمتوں کے ہم کیا شکر گزاری کر رہے ہیں؟ اس دل کو متنبہ کرو، اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کر لو، اللہ تمہارے تمام معاملات کو درست کر دے. اس کا 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. ہم ہمت ہے، طاقت ہے، اگرچہ روزے نفل ہیں لیکن رکھنے چاہیے. ثواب کتنا بڑا ہے. اور یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، یہ 2 سال کے گناہوں کا کفا، 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ. ہمت ہے تو پورے 10 دن کے رکھو، جتنی ہمت ہے، جتنی توفیق ملے روزہ رکھو، رات میں تہجد کی نمازیں پڑھو. اور یاد رکھو ایک بات اور، کہ جہاں ان دنوں میں اللہ کو اعمال کرنا محبوب ہے، اسی طریقے سے اس کے شروع کے 10 دن اور 10 راتوں میں اللہ کی نافرمانی کرنا بھی سب سے زیادہ برا ہے. یہ اللہ کی عادت ہے، دستور ہے کہ جہاں اعمال کا وزن بڑھ جاتا ہے، اعمال کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، تو ان اوقات میں، ایام میں اللہ کی نافرمانی کرنے کی گناہوں کا سزا بھی زیادہ ہوتا ہے. عہد کرو کہ ہم اللہ کی عبادتیں کریں گے، اپنے اندر سے غفلت کو دور کریں گے. اللہ کو راضی کرنا فرض ہے. اللہ کو راضی کیے بغیر ہم نہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہو نہ آخرت میں. دنیا میں جھوٹی عزت اور کچھ کامیابی مل جائے لیکن آخرت میں نہیں ملنے والی. آخرت میں انصاف کا ترازو چلے گا، وہاں تمہارے اچھے اعمال کام آئیں گے.
اس کی ضرورت مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے. اس لیے اپنے رب سے اپنا تعلق ٹھیک کر لو، اپنا معاملہ ٹھیک کر لو، اللہ تمہارے تمام حالات کو ٹھیک کر دے.